السلام علیکم خواتین و حضرات، قرآن فہمی کے سلسلہ سوالات اور جوابات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ نماز کی ہر رکعت میں ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ اپنے وطن میں ہوں، اپنے گھر میں ہوں، مسجد میں ہوں یا کسی بھی جگہ پہ ہوں، جب بھی نماز پڑھتے ہیں تو ہم یہی ہدایت کرتے ہیں، یہی دعا کرتے ہیں۔ اگر ہم عمرہ کے لیے یا حج کے لیے چلے جاتے ہیں تو وہاں بھی خانہ کعبہ میں کھڑے ہوں، مسجد نبوی میں ہوں، مینا میں ہوں، میدان عرفات میں ہوں، مزدلفہ میں ہوں، غرض کے کہیں بھی ہوں، تو ہم ہمیشہ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ تو آج کی سیشن میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ ہدایت ہے کیا اور یہ کیسے حاصل ہو سکتی ہے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب علی اصغر صاحب، اور میں ان سے درخواست کروں گا کہ ہمیں ہدایت کے بارے میں تعلیم فرمائیں۔ بہت شکریہ جناب آپ کے سیشن میں بلوانے کا۔ ہدایت کے حوالے سے جب ہم تھوڑا سا غور کریں گے کہ 5 وقتی نمازوں میں ہم جتنی رکعتیں ادا کرتے ہیں وہ سارے نوافل اور واجب اور فرض اور سنتیں ملا کے وہ 40 سے اوپر ہیں، 48 ہیں، 45 ہیں، 50 ہیں۔ نوافل کو بھی شامل کریں گے تو اور زیادہ ہو جائیں گی۔ ہم اتنی مرتبہ یہ جملہ دہراتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرمائیے، ہدایت دیجیے۔ اب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم ہر دفعہ جب یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیجیے، تو اس کی مثال ہم یوں لے سکتے ہیں کہ میں ایک گھر کے بارے میں یا ایک آفس کے بارے میں لوگوں سے پوچھوں کہ جی انعام صاحب کو میں ملنا چاہتا ہوں تو مجھے کہاں ملیں گے، اور وہ مجھے اس کی ڈائریکشن بتا دیں اور میں وہیں کھڑا رہوں، اور اگلے مرتبہ پھر کسی بندے سے پوچھوں کہ جی انعام صاحب کا گھر کہاں ہے، اور بار بار پوچھوں تو عجیب بے وقوفی والی بات ہوگی کہ یہ صرف پوچھتا ہی ہے، چلتا نہیں ہے۔ تو یہ جو صراط مستقیم کی ہدایت ہے، ایک پہلی بات یہ ذہن میں رہے کہ یہ کچھ کرنے کا یا محو سفر ہونے کا کام ہے۔ یہ صرف کہنے سے بات نہیں ہوتی، مجھے دے دے، مجھے دکھا دے، مجھے دکھا دے، اس پہ کچھ کام بھی کرنا پڑتا ہے۔ ایک زاویہ اس کا یہ ہے۔ دوسرا اینگل اس کا یہ، اسی بات کو ہم کہیں کہ ہم جس بات کو 24 گھنٹے میں 40 سے 50 مرتبہ دہراتے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی حکمت تو ایسی ہوگی۔ ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ جی صلاۃ میں اللہ تعالیٰ سے بندہ ہم کلام ہوتا ہے، تو اب ہم کلامی کی بات تو ہو گئی، ٹھیک، الحمدللہ رب العالمین، بندے نے کلام کیا، اللہ نے سنا، نیت بھی حاضر کر لی، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب یہ ساری، اگر یہ اپنے مالک اور خالق کے ساتھ ہم کلامی اور حاضری کا شرف ہے تو یہاں تک حاضری تو ہو گئی پوری۔ جبکہ حاضری کے بعد جو اگلی بات ہے وہ یہ ہے کہ اب اللہ میاں کے سامنے بندہ حاضر ہے اور ساری باتیں کر رہا ہے، تو جو اگلی بات ہے وہ یہ، میں اس بات کو یوں بھی کہہ سکتا ہوں کہ میں جب حج پہ تھا تو حج کی جو نماز کی ادائیگی میں مجھے یہ خیال آیا کہ یہاں یہ تو 5ویں رکن میں ہم پہنچ چکے ہیں اور یہاں بھی ہم کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ تو ذہن کو یہ جھٹکا لگا کہ یہ مقام کیا ہے اور میں یہاں بات کیسی سوچ رہا ہوں۔ معافی تلافی کی طرف بھی، استغفار کی طرف بھی دھیان گیا، لیکن کرم یہ ہوا کہ اس کی حقیقت جو ہے یہ وہیں پہ عطا ہوئی، اور جب یہ حقیقت عطا ہوئی تو میں مطمئن ہو گیا۔ اب یہ اس کی حقیقت اس طرح سے ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت فرمائی ہے۔ تو صراط مستقیم کو جب میں نے قرآن میں ڈھونڈا تو قرآن میں بہت سارے مقامات کے حوالے سے صراط مستقیم، سورہ الحجر کی
40 نمبر کے قریب آیات آگے پیچھے ہیں جہاں شیطان کے ساتھ مکالمہ ہے، تو وہاں بھی اس کی بات کی گئی کہ جو میرے مخلص بندے ہوں گے ان پر تیرا دور نہیں چلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھذا صراطی علیہ مستقیم، یہ میری طرف آنے کے لیے اس صراط مستقیم ہے۔ وہاں خلوص اخلاص کی بات کی گئی کہ مخلصین پر شیطان کا داؤ نہیں چلتا، سورہ الحجر کے اندر۔ اب اس کو جب میں سورہ یاسین کی پہلی آیات کی طرف لے کے گیا تو وہاں یہ ہے کہ یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم، کہ یاسین قسم ہے قرآن کی کہ آپ مرسلین میں سے ہیں اور صراط مستقیم پر ہیں۔ تو صراط مستقیم پر ہونے کا مطلب براہ راست نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور فرما برداری میں داخل ہونا ہے، اور اطاعت سے اگلا ایک درجہ ہے جسے اتباع کہا جاتا ہے۔ اطاعت کی جتنی بھی باتیں ہیں، اطاعت وہ کام ہوتے ہیں جو کہہ کے کرایا جائے، اور اتباع وہ کام ہوتا ہے جو بغیر کہے صاحب کی منشا کے مطابق خود کو ایڈجسٹ کیا جائے۔ تو سورہ آل عمران کی 31ویں آیت ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ کی حب رکھتے ہو تو میرا اتباع کیجئے، اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب صراط مستقیم کی جہاں بھی طلب کی جائے گی براہ راست نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ کے مطابق اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کی درخواست ہوگی۔ اور یہ صرف زبانی قول پہ بات نہیں ہے، یہ عملاً اس میں داخل ہونا پڑے گا۔ اور یہ جو عملاً داخلہ ہے، یہی اس کو جب درود کی بات ہم کرتے ہیں تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی جو اٹیچمنٹ ہے وہ عمل سے اٹیچمنٹ ہے، اور یہ جو عملی اٹیچمنٹ ہے یہ ہدایت ہے اور صراط مستقیم کی طرف ہدایت ہے۔ صلاۃ کا جو حاصل ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ کے مطابق اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرانے کی درخواست ہے کہ اللہ سے تو بات ہو گئی، اب اللہ سے درخواست کی جا رہی ہے کہ ہمیں حضور کے ساتھ اس طرح سے کر دیں جیسا آپ چاہتے ہیں، جیسا حضور چاہتے ہیں۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، بہت سادہ سی بات یہ ہے کہ جو ہدایت کا جو اتنا بھی معاملہ ہے یہ پریکٹیکلی کچھ کرنے کے کام ہے اور اپنے آپ کو پیش کرنے کے کام ہے۔ یہ کہہ دینے سے یا رکعتوں میں 40 مرتبہ یا 50 مرتبہ دہرانے سے بات نہیں بنے گی، اس کے لیے عملی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسٹم میں داخل ہونا پڑے گا۔ تو یہ انتہائی توجہ طلب بات ہے، اور یہ سوال بہت عام ہے کہ سارے لوگ نماز میں ہر رکعت میں یہی درخواست کر رہے ہیں لیکن اس کا حصول ممکن نہیں ہو رہا۔ تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع اور اطاعت سے اگلے درجے اتباع میں جانا پڑے گا، تو پھر اللہ کی حب بھی ثابت ہو جائے گی اور گناہ بھی بخشے جائیں گے اور معافی بھی مل جائے گی۔ ماشاءاللہ سر، ایک بہت ہی خوبصورت جو وضاحت ہے آپ نے فرما دی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔